الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وآئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھیں محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرش اعضاء پر موجود ہیں، اور ہر بار کی طرح انشاءاللہ اس فرش اعضاء سے وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. گزشتہ شب جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا، اسی نقطے سے اس حقیقت کو جوڑ دیتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ فرش اعضاء ان ہستیوں سے منسوب ہے کہ جنہوں نے اپنی ذات کو اس ذات میں فنا کر دیا جو باقی ہے، تو بدلے میں پروردگار عالم نے ان کے تذکرے کو زمان و مکان کی قیود سے آزاد کر دیا ہے. یہ جملہ میں نے گزشتہ شب ادا کیا تھا. آج اسی کو ایک اور انداز سے ذرا کھول کر بیان کر دیتے ہیں کہ غم حسین نہ زمانے کا محتاج ہے، نہ مکان کا محتاج. وہ آپ اور ہم ہیں جو زمان کے بھی محتاج ہیں، مکان کے بھی محتاج ہیں. ملال اعلیٰ ہو تو قدسی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرش زمین ہو تو جہاں تک ہماری نگاہ جا رہی ہے اور جہاں تک نہیں بھی جا رہی ہے وہاں حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے. کل ظالم نے یہ چاہا تھا کہ ان کے جسد اطہر کو کوئی نہ اٹھائے اور ان کا جسد اطہر جانوروں کی غذا بن جائے. تاریخ نے دیکھا کہ کل تم نے ایک مقام سے اٹھنے نہیں دیا تھا ان کے جسد اطہر کو. بتاؤ آج دنیا کا کوئی گوشہ ہے جہاں حسین کا تعزیہ برآمد نہ ہوتا ہے؟ یہ مکان سے آزادی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مکان سے آزادی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ تم ہو جو ایک مکان کے محتاج ہوگے. حسین کا تعزیہ تو پوری دنیا میں گلی گلی نکل رہا ہے، اور زمان سے بھی آزاد ہے، ٹائم سے آزاد ہے. کیسے؟ میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، کسی مکتب کی بات نہیں کر رہا. پوری دنیا میں جہاں انسان بستے ہیں، فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے کتنوں ہی بڑا غم لاحق ہو جائے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے غم کم ہو جاتا ہے. اور یہ غم کا کم ہونا بھی پروردگار کا لطف ہے کہ اگر یہ نہ ہو، مثلا اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، اس کو لگے گا کہ آسمان سر پر آ گرا ہے. اس سے زیادہ مصیبت کا دن اس کے لیے نہیں ہوگا. اس کا پیارا، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کا بھائی کوئی دنیا سے چلا گیا، یقیناً اس کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ یقیناً یاد رہیں گے، یادیں تازہ رہیں گی، لیکن جو غم کی کیفیت اس دن تھی وہ کم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا؟ یہ آپ کا اور ہمارا غم ہے. یہ کیسا غم ہے؟ 1400 سال گزر گئے، غم کم نہیں ہو رہا، بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ زمانے پر
آقا 1400 سال گزر گئے، غم کم نہیں ہو رہا، بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ زمانے پر حسین کی حکومت نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شمار وہ جنہوں نے جنازہ اٹھنے نہیں دیا تھا، ان ملائین کا نام و نشان مٹ گیا ہے، سید کا روضہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو غرض یہ کر رہا تھا کہ یقیناً خوش نصیب ہیں کہ اس فرش اعزا سے وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو باقی رہنے والا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ چونکہ نئے چہرے دیکھ رہا ہوں تو انہیں ذرا باقی بھی سمجھا دیا جائے کہ جب ہم باقی کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عموماً بہت سے الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ 90% تصویر غلط بنتی ہے، اس لیے کہ لفظ جو ہے وہ قرآنی لفظ ہوتا ہے، لفظ جو ہے وہ ثقافت اسلامی سے لیا ہوتا ہے، لیکن جو اس کی تصویر بنتی ہے وہ جو ہمارے معاشرے میں رائج معنی ہوتا ہے اس کی تصویر بنتی ہے۔ اور جب رائج معنی کی تصویر بنتی ہے اور وہ منطبق ہو جاتی ہے ان ثقافت اسلامی کے الفاظ پہ، منطبق مطلب اپلائی ہو جاتی ہے اس ثقافت اسلامی کے لفظ پر، تو نتیجہ وہ برآمد نہیں ہوتا جو اس لفظ کا ہونا چاہیے۔ تو بالکل انہی الفاظ میں سے ایک لفظ یہی باقی بھی ہے کہ جو ہمارے ہاں تصور یہی ہوگا کہ جو بچ جاتا ہے سامنے اس کو باقی کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، رسول اللہ تو ہر لمحے تربیت فرما رہے ہوتے ہیں، اسی لیے تربیت کی غرض سے کوئی شے تھی جو اپنی ایک زوجہ کو دی کہ یہ تقسیم کروا دیجئے گا، اور یہ کہہ کر پھر آپ اپنے امور کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے تو ہوتا ہے نا جب کسی کو کوئی کام دیا جائے تو پوچھ لیا جاتا ہے، تو آپ نے بھی پوچھ لیا کہ وہ شے دی تھی کیا ہوئی، تو جواب آیا کہ وہ تقسیم کرا دی ہے، یہ کچھ بچ گئی ہے، یہ باقی بچ گئی ہے۔ وہ تقسیم کرا دی ہے، یہ باقی رہ گئی ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ وہ تقسیم ہو گئی ہے، یہ باقی رہ گئی ہے، تو آپ نے وہیں پر ٹوک دیا کہ نہ، وہ جو تقسیم کر دی ہے وہ باقی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، جو تم نے خدا کی راہ میں دے دی ہے وہ باقی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بچا کے رکھا ہے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے، وہ جو دے دیا ہے اس کے لیے دے دیا ہے، وہ باقی ہے، وہ تمہارے فعل کو بھی باقی رکھے گا۔ درود پڑھیے محمد والے باقی ہے، ایسے ہی۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ جب یہ عمر تمام ہو جائے گی، نامہ اعمال سامنے پیش کیا جائے گا، اگر کوئی اسی وقت پوچھ لے کہ کتنا عرصہ دنیا میں رہے ہو، اگرچہ 60 سال گزار کر آئے ہیں، لیکن اگر وہاں پوچھا جائے کہ کتنا رہے ہو تو یاد نہیں رہے گا کہ اتنا رہے ہیں، کہیں گے ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ رہ کر آ رہے ہیں۔ جب نامہ اعمال کھلے گا تو پتہ چلے گا پوری عمر تو نہ جانے کہاں کہاں چلی گئی ہے۔ ہاں، وہ لمحات جو گزر رہے ہیں فرش اعزا پر، ستارے بن کر چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، لگے گا کچھ کیا نہیں ہے، یہی ہے جو کیا ہے۔ درود پر محمد وآل محمد، باقی ہے۔ پھر معلوم چلے گا کہ یہاں بیٹھ کر جو 1 گھنٹہ گزر گیا ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، وہی گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، جو یہاں گزار دیا وہ ختم ہو گیا۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد، باقی۔ بس عزیزو، اس لیے کہ باقی کے لیے کام کیا گیا ہے تو کام بھی باقی ہے۔ بس یقیناً یہ فرش اعزا وافر مقدار میں وہ رزق دے رہا ہے۔ علوم آل محمد اسی فرش اعزا سے مل رہے ہیں،
لیکن جیسے پہلی مجلس میں بیان کیا، دوسری میں تکرار کیا، آج پھر تذکر دے رہا ہوں، اور بہت اہم نقطہ ہے، اکثر دعائیں مانگی جاتی ہیں، میرے علم میں اضافہ کر دے، علم میں اضافہ کر دے۔ اور جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی ایک حدیث یا کوئی نہ کوئی ایک ثقافت اسلامی کا وہ کلمہ کہ جو ہمارے ذہن میں کوئی مفہوم رکھتا ہے، جی ہاں حدیث بھی اب تک بچپن میں کیا سنی آ رہی ہے، کیا سمجھتے آ رہے ہیں، تو آئیے اس حدیث کو بھی وہی عنوان، اسی انداز سے، انہی مفاہیم سے بیان کریں کہ جو ائمہ اطہار نے بیان کیا ہے۔ میں کیا سمجھ رہا تھا، حدیث کیا کہہ رہی تھی، بچپن سے یہی سن رہے تھے نا، رب زدنی علما، ترجمہ کیجئے، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یقیناً قبلہ نے تو بیان کر دیا ہے، جنہوں نے نہیں بھی بیان کیا ذہن میں تو یہی ترجمہ آیا ہے نا۔ یہ بچپن میں سمجھیے کہ پری نرسری میں پڑھا تھا، اب تو نصاب بدل جانا چاہیے، اب تو پی ایچ ڈی میں آ گئے ہیں نا، تو پی ایچ ڈی والا ترجمہ کیجئے۔ یہ تو پری نرسری کا ترجمہ تھا جو مس نے سکھا دیا تھا کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب ذرا سمجھیے، مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، سامنے گلاس رکھا ہوا ہے، تصور کریں کہ یہ گلاس ہم سے بولنے لگے کہ میرے پانی میں اضافہ کر دو، ہم اس میں پانی ڈال دیں گے، ابھی تھوڑا سا پھر بھی باقی ہے، وہ کہے گا کہ مجھ میں اور پانی ڈال دیجئے، اور پانی دے دیجئے، ہم اس کو اور پانی دیں گے کہ یہ لبالب بھر جائے گا، آواز ابھی بھی آ رہی ہے، اور پانی دے دیں۔ اس وقت اس منزل پر آپ پورا دریا بھی اس میں اونڈیل دیں گے تو اس میں ایک قطرے کا اضافہ نہیں ہوگا۔ سمجھیے وہ جو علم میں زیادتی کی دعا مانگ رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے یہ گلاس کہنے لگے کہ مجھے اور پانی دے دیں، مجھے اور پانی دے دیں۔ دریا میں پانی کی کمی نہیں ہے، اس کے اندر ظرفیت کی کمی ہے، اس کی ظرفیت کی کمی ہے۔ اگر اس کو دریا میں بھی ڈبو دیں گے تو اس میں اتنا ہی آئے گا جس کا اتنا ظرف تھا۔ اگر اپنے ظرف کے مطابق ہی اس میں آنا ہے تو آقا دعا بھی اگر غور کرو تو یہی مانگ رہے تھے، رب زدنی علم۔ نی کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ یا نسبتی تو ادھر لوٹی ہے، اے میرے پروردگار مجھے زیادہ کر دے علم کے مقابلے میں۔ گویا جب میں زیادہ ہو جاؤں گا تم اپنا ظرف بڑھاتے رہو، وہ علم دیتا رہے گا۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ ظرفیت تم توجہ ہے تو ایکویشن تو سمجھ میں آ گئی کہ ظرف بڑھے گا تو علم تو خود بخود بڑھتا رہے گا۔ اب یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کیسے ہوگا، فارمولا تو دے دیا، اپلائی کیسے ہوگا؟ اپلائی ایسے ہوگا، بہت توجہ، ظرف اور مظروف کا رشتہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پانی جب گلاس میں جا رہا تھا، پانی مظروف تھا اور گلاس ظرف، تو جب اس کی ظرفیت تمام ہو گئی تو ایک قطرے کا اضافہ نہیں ہوا۔ ایک چیز نظر آئی اور وہ یہ کہ کچھ مظروف تو یقیناً ایسے ہی ہیں کہ جب ظرف میں جاتے ہیں تو ان کا ظرف کی ظرفیت بڑھانے یا گھٹانے میں کوئی کردار نہیں ہوتا، لیکن now there is a big لیکن here، لیکن کچھ مظروف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اب now there is a if here، ایک کنڈیشن ہے، وہ جو لکھا ہوتا ہے نا جو سٹار بنا ہوتا ہے کنڈیشن سپلائی، کچھ مظروف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ظرف نے انہیں جذب کر لیا، اگر ظرف نے انہیں جذب کر لیا، ایک ہوتا ہے کنٹینر، جیسے کہ کوئی ٹنکی بھر دی گئی ہے،
تو وہ خالی بھی ہو جائے گی، سمجھیے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے کنواں، اس میں پانی اوپر سے نہیں آتا، اندر سے ہی آتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اب اگر کسی مظروف نے ظرف کے ساتھ ایسا رشتہ قائم کیا کہ یہ مظروف ظرف میں گیا اور ظرف نے اس کو جذب کر لیا، تو اس جذابیت کے بعد مظروف کی برکت سے ظرف قوی ہو جاتا ہے۔ یہ پروسیس ختم کب ہوگا؟ کہا یہ پروسیس ختم نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ مظروف پھر اس میں آئے گا، پھر ظرف اسے جذب کرے گا، پھر ظرفیت بڑھ جائے گی، پھر مظروف آئے گا، پھر ظرف جذب کرے گا، پھر ظرفیت بڑھ جائے گی۔ اب پتہ چلا رسول اللہ کیوں فرما رہے تھے کہ دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہو سکتے ہیں، ایک مال کا بھوکا، ایک علم کا بھوکا۔ یہ ظرفیت بڑھتی رہے گی، وہاں سے علم بڑھتا رہے۔ درود بر محمد والا بڑھتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ایکسٹینشن پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے۔ تو یہ پازیٹیو ایکسٹینشن علم کے معاملے میں ہے کہ جیسے ہی علم انسان کے نفس میں وارد ہوتا ہے تو یقیناً اس کی ظرفیت کو بڑھاتا ہے، قلب کی وسعت کر دیتا ہے، قلب وسیع ہو جاتا ہے، جسے کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری۔ اب پتہ چلا وہ سینہ چوڑا کون سا ہو گیا ہے، وہ کون سا سینہ ہے جو کھل گیا ہے۔ میں وہ کھلنے کی بات نہیں کر رہا جو اوپن ہارٹ سرجری کی، یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہ رہا ہے اس کے شرح صدر کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ مومنین صبح اٹھیں تو پتہ چلا رات کو جو ہے وہ اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی تھی۔ یہاں شرح صدر سے ہی مراد یہی ہے کہ جہاں مومن کا قلب آمادہ ہو جاتا ہے بہت بڑے مفاہیم کو اپنے اندر سمیٹنے کے لیے، یقیناً باب العلم سے متمسک ہیں، اسی لیے یہ رزق آپ کے اور ہمارے شامل حال ہو رہا کہ جب اہل بیت کے گھر سے قرآن کی آیات کی تفسیر سنتے ہیں تو پھر یقیناً کوئی سلمان بن جاتا ہے، کوئی ابو ذر بن جاتا ہے، کوئی مقداد بن جاتا ہے۔ اسی لیے وہ 8ویں امام سے پوچھنے والا پوچھ رہا تھا، کہتا ہے وہ جو آیت ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا کہ ان کا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہاں پر استقامت سے کیا مراد ہے؟ جواسیس کا مجمع تھا، مامون ملعون کے جواسیس موجود تھے کہ کون آ رہا ہے، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا سوال ہے، کیا جواب ہے۔ تو امام نے جو جواب دیا وہ یوں ارشاد فرمایا، خدا کی قسم یہ استقامت وہی تو ہے جس پر تم ہو۔ کیوں؟ جملہ تو اتنا ہی تھا، تفسیر کیجئے، یعنی جواسیس کا مجمع ہے، پراشوب دور ہے، تم نے رسول اللہ کے قول کو بھلایا نہیں ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہیں۔ تم قرآن سمجھنے کے لیے ادھر ادھر نہیں گئے ہو، اہل بیت کے دروازے پر آئے ہو، ایک ہاتھ سے قرآن کو تھاما ہوا، دوسرے ہاتھ سے اہل بیت کو۔ ارے یہی استقامت نہیں تو اور کیا ہے؟ درود پر محمد وال استقامت۔ بس عزیزوں آج وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، بہت جلدی سے کچھ مطالب بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل کی مجلس کے اندر شاعر اللہ کی بحث تھی، آج کا عنوان بھی شاعر اللہ ہی سے جڑا ہوا ہے۔ کل کا شاعر اللہ کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ شاعر اللہ کہ جس کے باب میں متعدد آیات بیان کر رہی ہیں کہ مثلا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو شعائر اللہ کی بے احترامی نہ کرو۔ ڈائریکٹ آرڈر ہے یہ، شعائر اللہ کی بے احترامی نہ کرو۔ اب بے احترامی کسے کہتے ہیں؟ بے احترامی بہت سے انداز کی ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی اس شاگرد سے کہا جائے کہ اپنے استاد کی بے احترامی نہ کرو، تو یہ بہت سے انداز کی بے احترامی ہے جو کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے سب سے خطرناک بے احترامی یہ ہوگی، سب سے بڑی بے احترامی یہ ہوگی کہ یقیناً استاد آیا ہی سکھانے کے لیے ہے،
اور شاگرد آیا ہی سیکھنے کے لیے ہے۔ یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے جس کے اوپر پورا اسکول جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ پتہ چلا یہ صاحب جو ہیں وہ سیکھنے کو تیاری نہیں ہے، اور استاد کہے چلے جا رہا ہے یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو، اور یہ پڑھنے کو تیاری نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر استاد کی بے احترامی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر استاد دینا چاہ رہا ہو اور یہ لینا نہ چاہ رہے ہوں تو یہ اس سے بڑھ کر بے احترامی نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس چیز کو یاد رکھیے گا، موضوع سے مربوط کروں گا۔ لا تحل شعائر اللہ، شعائر اللہ کی بے احترامی نہ کرنا۔ شعائر اللہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ ایک ایسی علامت جو تمہیں خدا سے جوڑ دے، ایسی علامت جو تمہیں خدا سے جوڑ دے، شاعر اللہ ہے، اس کی بے احترامی نہ کرنا۔ یقیناً اس عنوان سے جب عزا اور عزاداری کو دیکھتے ہو، بتلاؤ شاعر اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر شاعر اللہ ہے تو یقیناً یہ کیا کر رہی ہے؟ علامت ہے، خدا سے جوڑ رہی ہے۔ تو گویا اب اگر خدا سے جوڑنے کے لیے کوئی شے آپ کو اور ہمیں میسر آئی ہے تو اس کا احترام یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے آئی ہے وہ مقصد حاصل کر لیا جائے، اور اگر اس مقصد کی طرف توجہ نہ ہو اور سارے کام وہاں ہو رہے ہوں سوائے مقصد کے، اس سے بڑھ کر بے احترامی نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، شعائر اللہ کی بے احترامی نہ کرنا۔ پس عزیزوں، یقیناً اس عزا کو ہم نے جس عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ ہے عزاداری ایک اہم ذمہ داری۔ یعنی جو عزاداری ہے اصلاً ایک اہم ذمہ داری ہے جسے احساس ذمہ داری کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے نبھانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی ذمہ داری ہے جو ہمیں دی گئی۔ تو سب سے پہلے تو اس ذمہ داری کے مناقب بیان کیے گئے، منقبت بیان کی گئی کہ معلوم بھی ہے عزاداری سے کیا سمجھ رہے ہو، معلوم بھی ہے عزاداری کے اثرات اور اس کا ثواب اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ چند روایات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم روضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا فیہا، فرماتے ہیں کہ جب تم کبھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دیکھ لو، جب کبھی جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ دیکھ لو تو فارتعوا فیہا، یہ فارتعوا یعنی کہتے ہیں نا کہ اس کو تم انجوائے کرو، اس سے لطف اندوز ہو۔ تو فرمایا کہ جب کبھی بھی جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ دیکھ لو تو اس سے لطف اندوز ہو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، قیل یا رسول اللہ وما روضۃ الجنہ، یا رسول اللہ وہ جنت کا باغ کون سا ہے؟ تو آپ نے اشارہ فرمایا مجالس المومنین، مومنین کی مجالس، یعنی سمجھئے مجالس المومنین۔ مسلمان جنت کی تلاش میں ہیں، انہیں چاہیے کہ مجالس المومنین میں شرکت کریں، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو گویا یہاں بیٹھ کر جنت طلب نہیں کی جائے گی، جنت میں تو بیٹھے ہوئے ہو، طلب کچھ اور کرو۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اختر غم حسین میں ادنا سی شے نما، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی، دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے، میں نے مڑ کے بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد، صلی علی محمد۔ کربلا کربلا، ماشاءاللہ، کربلا 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 کربلا، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر، ماشاءاللہ۔ اور اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہیں
تو آئیے ایک اور روایت پیش کروں، خاص آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور اب تک سنی نہیں ہے۔ یہ کوتاہی ویسے اہل منبر کی ہے کہ بہت سی روایتیں ابھی بھی کتابوں میں ہی بند ہیں، سنائی نہیں گئی ہیں۔ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ مکالمہ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ اور خدا کے درمیان۔ تو یہاں سے حضرت موسیٰ کلام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رب لما فضلت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علی سائر الامم، کہ اے پروردگار تو نے رسول اللہ کی امت کو تمام دیگر انبیاء کی امتوں پر فضیلت کیوں قرار دی؟ اس امت کے لیے تمام انبیاء کی امتوں پر فضیلت کیوں قرار دی سائر الامم؟ تو جواب پروردگار عالم نے اس انداز سے دیا، فقال اللہ تعالی فضلتہم لعشر خصال، لعشر خصال، کہ ہم نے انہیں فضیلت دی ہے 10 خصوصیات کی وجہ سے۔ تو قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا وما تلك الخصال التي يعملونها حتى أأمر بنی اسرائیل يعملونها، کہا وہ 10 خصوصیات کون سی ہیں وہ مجھے بیان فرمائیے تاکہ میں بنی اسرائیل کو بھی بیان کروں کہ وہ بھی اس پر عمل کر لیں۔ یہ دیکھیں شوق، انبیاء نے شوق ظاہر کیا ہے کہ وہ ہمیں بھی خصوصیات بیان کر دیجئے کہ جو اس امت میں موجود ہیں۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ وہ روایتیں کس طریقے سے لوگوں کو ہضم ہو جاتی ہیں کہ جس میں رسول اللہ یہودیوں کے علماء سے پوچھ رہے ہوں کہ تم نے روزہ کیوں رکھا ہے، تو پھر وہ رسول اللہ کو بتائیں کہ آج موسیٰ کو جو ہے کتاب ملی تھی۔ کیا کہنے کہ یہودی علماء کو تو پتہ ہے کہ انہیں کتاب کب ملی تھی، نہیں پتہ تو رسول اللہ کو نہیں پتہ ہے، اور وہ کہیں کہ ہاں ہم تو زیادہ پھر اہمیت رکھتے ہیں، ہم تو زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں تو ہم روزہ رکھیں گے اس دن۔ تو یہ وہ روایتیں اس انداز سے آ رہی ہیں، اور جب ہم اس روایت کو دیکھ رہے ہیں تو خود موسیٰ اپنی قوم کے لیے تشویق دلا رہے ہیں کہ مجھے نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، رسول اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، رسول اللہ کی امت کی بات ہو رہی ہے کہ اس امت کو ایسا کیا دے دیا ہے کہ وہ تمام امتوں سے افضل ہو گئی ہے۔ تو پھر موسیٰ کو بتایا جا رہا ہے کہ انہیں 10 چیزیں ایسی دی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ تمام امتوں پر افضل ہے۔ قال اللہ تعالی الصلاة والزکاة والصوم والحج والجہاد والجمعہ والجماعہ والقرآن والعلم والعاشوراء۔ 10 خصوصیتیں حضرت موسیٰ کے سامنے بیان ہو گئیں۔ کہا یہ 10 کی 10 خصوصیات ہم نے امت محمدی کو دی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ 10 خصوصیات سنی، جانتے ہیں انہوں نے ہاتھ کس پہ رکھا؟ باقی تو سب سمجھ میں آ گیا، ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں، قال موسیٰ علیہ السلام یا رب وما العاشوراء۔ وہ تمام 9 تو چیزیں سمجھ میں آ گئیں، ان 10 چیزوں میں جس کو آپ کہا الجمعہ، جمعہ جسے آپ نماز جمعہ کہہ رہے ہیں، اس انداز سے خاص انداز سے جمع ہو جانا، 2.5 میل کے ریڈیس میں موجود تمام کے تمام مومنین کا ایک پیش امام کی قیادت میں جمعہ پڑھنا، یہ اور جگہوں پہ عطا نہیں ہوا، یہ خاص ایک فضیلت ہے جو امت محمدی کو مل رہی ہے۔ اور اس انداز سے تمام کی تمام 9 چیزیں بیان کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں عاشورہ کیا ہے؟ قال، اب پروردگار عاشورہ کو ڈیفائن کر رہا ہے، کہتا ہے قال، اللہ نے کہا البکاء والتباکی علی سبط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والمرثیہ والعزاء علی مصیبت ولد المصطفیٰ۔ اللہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے وہ جو عاشورہ ہے وہ بکا ہے اور تباکی ہے، یعنی رونا ہے اور رلانا ہے، وہ مرثیہ ہے، وہ عزا ہے یعنی مجلس عزا ہے، علی مصیبت ہے، وہ جو محمد کا بیٹا ہے اس کی مصیبت میں رونا
اور رلانا عاشورہ ہے۔ پھر یہاں پر پروردگار فضائل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے یا موسیٰ ما من عبد من عبیدی فی ذالک الزمان بکا او تباکی وتعزى على ولد المصطفى صلى الله عليه وآله إلا وكانت له الجنة ثابتا فيها۔ اے موسیٰ، کوئی میرے بندوں میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو محمد کے بیٹے کے لیے روئے اور اس کے غم میں دوسروں کو رلائے، تو میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ میں لکھ رہا ہوں اس کے لیے جنت۔ وَمَا مِنْ عَبْدٍ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ فِي مَحَبَّةِ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّهِ۔ اب یہاں پروردگار نسبت کو بدل رہا ہے، کہتا ہے اور اس شخص کے لیے کہ جس نے اپنا مال خرچ کیا نبی کی بیٹی کے بیٹے کے لیے۔ یہ یہاں بی بی زہرا کو سامنے لے آیا، ادھر لے اللہم صلی وَمَا مِنْ عَبْدٍ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ فِي مَحَبَّةِ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّهِ طَعَامًا وَغَيْرَ ذَلِكَ دِرْہَمًا۔ کہا کہ کوئی جو کہ ان کی بیٹی کے بیٹے کے لیے اگر 1 درہم خرچ کرے یا کھانا کھلا دے، إِلَّا وَبَارَكَتُ لَهُ فِي الدَّارِ الدُّنْيَا دِرْہَمًا بِسَبْعِينَ دِرْہَمًا، کہ وہ دنیا میں 1 درہم خرچ کر رہا ہوگا لیکن نامہ اعمال میں 70 درہم لکھے جا رہے ہوں گے۔ درود بر محمد وآل محمد۔ وَكَانَ مُعَافًا فِي الْجَنَّةِ وَغَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ، اور اس کے لیے معافی لکھ دی جائے گی، جو گزشتہ گناہ ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اب اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا مِن رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ، کہا اپنی عزت اور جلال کی قسم، کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وغیرہ قطرة واحدة إلا وكتب وعزتي وجلالي ما من رجل أو امرأة سأل دمه عينه فی یوم عاشوراء وغیرہ قطرۃ واحدہ، کہ نہیں ہے کوئی مرد اور عورت مگر یہ کہ اگر یوم عاشوراء یا اس کے علاوہ 1 قطرہ آنسو اپنے رخسار پر جاری کر لے تو الا وکتب له اجرا 100 شہیدا، تو میں لکھ دوں گا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب۔ آقا یہاں شہیدوں کا نام نہیں لیا ہوا ہے، شہیدوں کی اللہم سمجھئے 100 شہیدوں کی فہرست میں بڑے بڑے شہداء ہیں۔ حضرت حمزہ شہداء کی فہرست میں آئے، کہا کہ کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی نہیں کہ اگر 1 آنسو اپنے رخسار پر جاری کر لے تو میں اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دوں گا۔ اب یہاں پر ذرا ٹھہریے اور یہاں دقت کیجئے، جہاں پر بھی یہ تو ایک حدیث میں نے پڑھی ہے نا، ایک دوسری حدیث میں مچھر کے پر کے برابر کوانٹٹی بتائی گئی ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی وہ آنسو ہوگا تو میں اسے قبول کروں گا، 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔
یہاں تذکر دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا، جہاں پر بھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یاد رکھیے گا، جب کبھی بھی سامنے والا مچھر کے پر کی مثال دے رہا ہو تو سمجھ جانا کہ وہ کوانٹٹی میں تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ سامنے والے کو اگر کوانٹٹی چاہیے ہوتی تو کبھی مچھر کے پر کی بات نہ کرتا۔ اس کا مطلب اسے کچھ اور چاہیے، اسے چاہیے کوالٹی نہ کہ کوانٹٹی۔ اگر تو بالٹی بھر کے بہا دو لیکن اس میں کوالٹی نہ ہو، قبول نہیں کروں گا۔ اگر کوالٹی ہوگی مچھر کے پر کے برابر، میں قبول کر۔ درود پڑھیے محمد والے میں۔ سمجھ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ تو اللہ is asking about the quality, not the quantity۔ کثرت کی طرف نہیں جا رہا، وہ اس کی کمیت کو نہیں دیکھ رہا، کیفیت کو دیکھ رہا۔ ساتویں امام کا واقعہ یاد ہے؟ بہت سارے تحائف آئے تھے، بہت سارے تحائف تھے سواری پر۔ کہاں جا رہے ہو؟ امام کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک بڑھیا بھی آ گئی، رومال میں کچھ چاول بندھے ہوئے تھے۔ کہا یہ بھی میرے امام کو دے دینا۔ جب یہ سب لے کر گئے، کوانٹٹی کو لے کر گئے، امام نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں اور کہا وہ ایک مومنہ شتیتا نے کچھ چاول دیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ جسے بڑی حقارت سے پھینک دیا گیا تھا، اب ڈھونڈائی چل رہی ہے کہ کہاں پہ کدھر چلے گئے، کیا ہو گیا۔ وہ نکال کر دیا، امام نے اس رومال کو کھولا، چند چاول تناول فرمائے، ایک تھیلی دی، کہا میرا سلام اس شتیتا کو دینا اور یہ تھیلی دے دینا، کہنا کہ اس سے زیادہ کی ضرورت اسے پڑے گی نہیں۔ آئے سمجھ میں آئی؟ جب قافلہ واپس آیا، اس کو معلوم چلا کہ قافلہ آنے والا ہے، انتظار کے لیے کھڑی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کیا ہوا؟ میرا وہ ہدیہ امام نے قبول کر لیا۔ کہا بی بی تیرا ہی تو قبول کیا ہے، کسی کا قبول نہیں کیا ہے۔ تجھے سلام کہا ہے، اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے لگی، کہنے لگی ایک مرتبہ پھر کہے۔ کہتا ہے امام نے تجھے سلام کہا ہے، پھر رونے لگی، ہاتھ اپنے چہرے پہ مارنے لگی، کہا ایک مرتبہ پھر کہے۔ کیا کہا ہے؟ کہا تیرے امام نے تجھے سلام کہا ہے اور یہ تیرے لیے کچھ اشرفیاں دی ہیں، کہا ہے کہ اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ روایت ملتی ہے کہ جب تک وہ اشرفیاں چلتی رہیں، یہ زندہ رہی، یہاں اس کی سانسیں ختم ہوئی، وہاں اشرفیاں بھی ختم ہو گئیں۔ گویا امام کو کثرت نہیں چاہیے تھی، انہیں شتیتا کے چاول کیوں چاہیے تھے؟ کہ وہاں کثرت تو تھی لیکن قلوب کا تقویٰ نہیں تھا، ادھر کمیت کم تھی لیکن تقویٰ سے بھرپور تھی۔ درود پر محمد وآل محمد۔ جسے کہہ رہے تھے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی جو شعائر اسلامی کا، شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے، یہ اس کے دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے۔ تو گویا اگر تقویٰ کو لے کر ان کی بارگاہ میں گیا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے، ڈومیسائل چیک نہیں کرتے، نسل چیک نہیں کرتے، عمل کو دیکھتے ہیں۔ اگر تو ہمارے راستے پر ہے ہمارا ہے، اگر ہمارے راستے پر نہیں ہے تو اگر نوح کا بیٹا بھی ہے تو وہ بھی غرق ہو جاتا ہے۔ درود پر محمد وآل محمد۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، بہت اہم
نکتہ ہے، اور اس قدر اہم ہے کہ میرا مولا جب تعارف کرا رہا تھا شام کے دربار میں، سمجھیے گا یہ چیزیں ہم مصائب میں سنتے ہیں اس لیے تفکر نہیں کر پاتے، میں فضائل کی منزل میں بیان کر رہا ہوں کہ امام اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ لَقَدْ أُوتِينَا سِتًّا وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، ہمیں 6 چیزیں عطا ہوئی ہیں، 7 سے با فضیلت کیا ہے۔ أُوتِينَا الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ سَمَاحَةَ وَالْفَصَاحَةَ شَجَاعَةَ وَمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، ہمیں علم عطا ہوا ہے، علم عطا ہوا ہے، شجاعت اور فصاحت اور بلاغت عطا ہوئی ہے، اور ہمیں مومنین کے دلوں میں محبت عطا ہوئی ہے۔ فخر کیجئے، مومنین کے دلوں میں محبت ہمیں عطا ہوئی ہے۔ وَفَضَّلْنَا بِأَنَّا مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ مِنَّا الصِّدِّيقُ وَمِنَّا الطَّيَّارُ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ الرَّسُولِ وَمِنَّا سِبْطَيْنِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمِنَّا مَهْدِيُّهَا، کہ حمزہ ہم میں سے ہیں، نبی مختار ہم میں سے ہیں، جعفر ہم میں سے ہیں، اللہ کا شیر نبی کا شیر ہم میں سے ہیں، اس امت کے سبتین ہم میں سے ہیں۔ اور آخری فضیلت جو بیان فرما رہے، خود پر پھر فخر کیجئے، یعنی جس امام کے دور میں زندہ ہیں امام اس پر فخر کر رہے ہیں، وہ کہیں اور نہیں، وہ بھی ہم میں سے ہے۔ یہاں پر سمجھیے گا، امام نے اپنا پورا تعارف کرا دیا، پھر فرماتے ہیں ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسب وناسب، اے لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ میرا حسب جان لے، میرا نسب جان لے۔ یہاں تک تو خطبہ چل رہا ہے نا، یہیں روک دیتا ہوں۔ امام نے پہلے کیا رکھا، بعد میں کیا رکھا، یعنی اب تک جو بیان کر رہا تھا یہ میرا حسب تھا، تعارف میں پہلے جو پیش کیا وہ حسب پیش کیا، اور بعد میں نسب پیش کیا۔ یعنی جب امام فخر فرما رہے ہیں، امام معصوم ہیں، حجت زمانہ ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، کتنی نسبتیں ہیں جو بیان ہو سکتی ہیں، کچھ بیان نہیں کر رہے، حسب کو پہلے سامنے رکھ رہے، نسب کو بعد میں بیان کر رہے۔ تو بس عزیزوں، ان کے ماننے والوں کو اپنے امام سے یہ سیکھنا چاہیے، جب میرا امام بات پہلے حسب کی کرتا ہے بعد میں نسب کی کرتا ہے، تو پھر فخر کا معیار فقط نسب نہیں ہو سکتا، حسب کو پہلے دیکھا جائے گا، نسب بات کی بات ہے۔ درود پر محمد وال۔ اور جب نسب بھی بیان کرتے ہیں تو کس انداز سے بیان کرتے ہیں؟ بھائی ڈائریکٹلی کہہ دیجئے نا کہ فلاں کا بیٹا ہوں، نہیں، نسب بھی جب بیان کیا تو اس میں بھی حسب چھپا ہوا ہے۔ کہتے ہیں انا ابن مکہ والمنا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ تم ہو جو زمزم کو احترام سے کھڑے ہو کر کعبے کی طرف رخ کر کر پیتے ہو، جس زمزم کا تم احترام کر رہے ہو میں اس زمزم کا بیٹا ہوں۔ بیٹا کون ہوتا ہے؟ وارث ہوتا ہے۔ یعنی امام کہہ رہے ہیں میں زمزم کا وارث ہوں، میں صفا کا وارث ہوں، میں کعبے کا وارث ہوں، میں مکے کا وارث ہوں۔ یقیناً پھر اس کے بعد کہتے ہیں انا ابن خیر من حج ولبا، انا ابن خیر من تعالی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اب رسول اللہ کا تعارف بھی یہ کہہ کر کرا رہے ہیں، فقط نسب نہیں، وہاں پہ بھی حسب کی بات شروع کی، کہا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے لے آیا گیا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہتر حج کیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہتر لبیک کہا ہے۔ گویا امام بار بار حسب کی بات کر رہے اور ایک جملے میں اب تک کی گفتگو کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ میرا مولا علی فرما رہا جسے
نسب پیچھے جسے اس کا عمل پیچھے کرے اسے اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا ہے۔ گویا جو عمل میں رہ جائے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میرا مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام توجہ ہے، اپنے ایک صحابی سے کہتے ہیں اے فضیل، دوسرا کوئی اچھا کام کرے اچھا ہے، لیکن تم کوئی اچھا کام کرو بہت اچھا۔ اے فضیل، دوسرا کوئی برا کام کرے برا ہے، لیکن تم کوئی برا کام کرو بہت برا ہے، اس لیے کہ تمہاری نسبت ہم سے ہے، اس لیے کہ تمہاری نسبت ہم سے ہے۔ جب تم اچھا کام کرو گے تو لوگ کہیں گے جعفر ابن محمد کا شیعہ ہے جو اچھا کام کر رہا ہے۔ گویا اللہ کی بارگاہ سے بھی اجر لوگے، اور جب ہم خوش ہوں گے اس کا اجر خدا اور اس انداز سے دے گا، ہم بھی اسے انعام و اکرام کریں گے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی برا کام کر رہے ہو، اللہ کی بارگاہ سے تو سزا ہے ہی، ہمارے دل کو دکھانے کی بھی تو سزا ہے وہ الگ سے۔ تو اسی لیے محتاط ہونا چاہیے عزیزوں۔ حسین کا بارگاہ، حسین کی درگاہ یقیناً اس انداز سے مطالب پیش کر رہی ہے۔ بس آج میرے پاس وقت تمام ہوا، کل میں یہیں سے گفتگو کو جاری رکھوں گا۔ تو گویا عزاداری ایک اہم ذمہ داری ہے۔ کیسے، کیا ہو سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے، تفصیل بعد میں بیان کریں گے، لیکن مختصراً یہ کہ یہ عزاداری در حقیقت ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ وہ دین محمد جو پروردگار عالم نے آپ کے اور میرے لیے قرار دیا ہے، یقیناً اس کی بقا اور استمرار کے لیے، زمین پر نافذ کرنے کے لیے یہ عزاداری بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کے دین سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، یہ عزاداری سید الشہداء انہیں واپس اس ٹریک پر لے آتی ہے جو رسول اللہ کا ٹریک ہے، جو ائمہ معصومین کا راستہ ہے۔ اس ٹریک پر یقیناً اگر اس انداز سے اس عزاداری کو دیکھا جائے تو ہمیں نظر آئے گا کہ کل جس طریقے سے ایک آنے والا رات کی تاریکی میں رات شب عاشور ادھر سے ادھر آ رہا، اور اس آنے کو خاص آج کی اس عزاداری سے جوڑیے تو ربط کیا نظر آتا ہے؟ ربط یہی نظر آتا ہے کہ یہ ماتم ہے حل من کی صدا، یہ ماتم ہے حل من کی صدا، ہر اشک ہے قطرہ نصرت کا، یوں حق کی طرف آ جانے کا حاصل ہے ابھی تک ایک موقع، یوں حق کی طرف آ جانے کا حاصل ہے ابھی تک ایک موقع، پہچان ضمیر و دل کی صدا، اس ماتم میں شامل ہو جا، شبیر بلاتے ہیں اب بھی، گر ہر ہو کوئی تو آ جائے۔ یہ عزاداری گویا یہ عزاداری 1446 ہجری کے حروں کو آواز دے رہی ہے کہ کربلا آج بھی زندہ ہے، اگر کوئی حر ادھر ادھر ہے تو آج اپنا خیمہ چھوڑ کر اس خیمے میں آ جائے۔ اور یہ جو خیمے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ حسینی فکر کو ایسے عام کیا جائے کہ حر کے آنے کا راستہ کھلا رہے۔ بس عزیزوں، کس طریقے سے آیا تھا وہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس وہ جس کے دل میں زہرا کا احترام تھا، محبت تھی، عالم غربت میں نواسۂ رسول کے رہوار کے
لجام پر ہاتھ ڈال کر یہ کہہ رہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے سفر جاری رکھنے کی، کوفہ نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، بس پلٹ کر یہی کہا یا ابن رسول اللہ آپ نے تو میری والدہ کا نام لے لیا لیکن آپ کی والدہ وہ ہیں کہ ان کا بغیر احترام کے نام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ یہ محبت حر کے دل میں موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ جانتے ہیں حر کتنا پیاسا تھا، جانتے ہیں اس کا لشکر کتنا پیاسا تھا۔ ایک سپاہی کا بیان ہے کہ امام نے یہ حکم دیا کہ حر کو اور اس کے لشکر کو پانی پلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر سفر کے اندر جب آپ کے پاس پانی موجود ہو تو وافر مقدار میں اطراف میں تو پانی نہیں ہے، جو پانی آپ کے پاس ہے وہی آپ کا پانی ہے۔ امام حسین نے مشکوں کے منہ کھول دیے، حر کے لشکر کو سیراب کیا گیا، یہاں تک کہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ ایک شخص کا بیان ہے، کہتا ہے مجھے اتنی پیاس تھی جب پانی پی رہے تھے نا تو گرد اور غبار اڑ رہا تھا، میں اتنا لاغر ہو کر زمین پر گر گیا تھا کہ میری آواز نہیں نکل رہی تھی، کوئی مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ آواز دے کر کسی کو بلاؤں لیکن کوئی مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے برابر میں کوئی کھڑا ہوا ہے، اس نے میری طرف مشق بڑھائی لیکن میں اتنا لاغر تھا کہ وہ مشق اٹھا نہ پایا، تو وہ آنے والا اپنے ہاتھ کو کوزہ بنا کر میرے منہ سے لگا لیتا ہے اور مشق سے پانی اڈیل کر میرے منہ میں پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جب میں نے کچھ پانی پیا گویا میری آنکھوں کی روشنی بحال ہوئی، کیا دیکھا کوئی اور نہیں سید الشہداء ہے سامنے کھڑے ہوئے۔ امام اپنے ہاتھ سے پانی پلا، یہ ہے حر کا لشکر اور اب شب عاشور ہے۔ اللہ اکبر۔ حر پریشان ہے، حر خیمے میں پریشان ہے۔ اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے اس سے پہلے پریشان نہیں دیکھا ہے، یہ تو چند مٹھی بھر جماعت ہے، تھکے ہوئے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، لڑ نہیں سکیں گے، پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ بس ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے کر آیا، کہا سنو۔ کیا سنا؟ آواز آ رہی تھی، العطش حسین کے بچے رو رہے ہیں، پانی پیاس۔ بس یہ کہا میں لشکر سے نہیں ڈر رہا ہوں، میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ان کے گھر کے بچے ہیں، یہ ان کی گھر کی عورتیں ہیں، بس یہ سننا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا، خیمے سے نکلنے لگا۔ بیٹے نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جا رہا۔ کہا بابا پھر اکیلے جائیے گا؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ بیٹے کو ساتھ لیا، کہا اچھا ایک کام کر، میری آنکھوں پر رومال باندھ دے۔ کیوں؟ کہا اس لیے میں نے ان آنکھوں سے غضب کی نگاہ سے حسین کو دیکھا تھا، میرے ان ہاتھوں کو باندھ دے، اس لیے میں نے یہی ہاتھ حسین کی سواری پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اس انداز سے حر کے ہاتھ باندھے، آنکھوں پر پٹی باندھی گئی۔ اب جب یہ لے کر چلے، کیا دیکھتا ہے؟ بیٹے نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا۔ کہا کون آ رہا ہے؟ کیا علی اکبر آ رہے ہیں؟ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون کھڑا ہے؟ کہا امام حسین استقبال کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حر کھڑا ہے، حر قدموں میں بیٹھ گیا ہے۔ ایک سوال کیا، یا ابن رسول اللہ فہل لی توبہ؟ یا ابن رسول اللہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟
اللہ اکبر. جو لوگ بھی آج حر پر رونے آئے ہیں حر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا. اس جملے میں خوف بھی ہے، رجا بھی ہے، امید بھی ہے. اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے اور لیکن امید بھی ہے کہ کس کا نمائندہ سامنے کھڑا ہے، رحمت للعالمین کا نمائندہ ہے. سوال کر رہے ہیں یا ابن رسول اللہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ یاد رکھیے جب یہ جملہ کہا جاتا ہے نا تو اس کا جواب الفاظ میں نہیں دیا جاتا بلکہ بڑھ کر گلے لگا لیا جاتا ہے. سید الشہداء نے بڑھ کر حر کو گلے لگا لیا. یقیناً حر تم نادم ہو، تم ہمارے در پر لیکن حر ہم تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتے. تو ایسے وقت میں آیا ہے. اللہ اکبر. عزیزو عاشور کا دن نمودار ہوا جب تمام اصحاب سب سے پہلے میں نے مقتل میں دیکھا سب سے پہلے امام حسین علی اکبر کو بھیج رہے تھے. اصحاب سامنے آ گئے. کہا یا ابن رسول اللہ ہماری غیرتیں گوارا نہیں کر رہی کہ ہم زندہ رہے کوئی علی اکبر پر ہاتھ اٹھائے. بس عزیز و اصحاب کا جانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا. جانتے ہیں پہلے کون گیا ہے؟ پہلے حر کا بیٹا گیا. حر کا بیٹا گیا، لڑا، پھر مدد کے لیے پکارا. یہاں سے حر تیزی سے اپنے بیٹے کے لیے ابھی نکلا ہی ہے. جب بیٹے تک پہنچا تو منظر کیا دیکھا؟ امام حسین حر سے پہلے حر کے جوان کے سرانے بیٹھے ہوئے ہیں. گویا زبان حال سے کہہ رہے ہو اے حر ہم جانتے ہیں جوان کا لاشا اٹھانا باپ کے لیے بڑا مشکل ہے. اللہ اکبر. حر کو زحمت نہ دی. عزیزوں اس انداز سے حر جوان مردی سے لڑا. اللہ اکبر. اور کیا اجر پا لیا. میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن جس طریقے سے پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. بس عزیزو یقیناً یہ وقت آیا. اصحاب حسینی نے یقیناً وفا کی لیکن بس ایک جملہ یاد رکھنا آخری وقت تھا. حر کے بیٹے کا سر امام کے زانو پر تھا. ارے وہ جو جب غلاموں کا سر ہے آخری وقت میں زانو پر ہے لیکن جانتے جب غریب زہرا کا وقت آیا سرانے کوئی نہ تھا. شبر کا خنجر تھا. شبرن جالسن علی صدرے. سینے پر شبر بیٹھا تھا. ہاتھوں سے داڑھی کو پکڑا ہوا تھا. 13 ضربوں سے ضرب مار مار کے ادھر 70 قدم سے زینب دیکھ رہی ہے. کہتی ہے آئے عمر ساتھ حسین ذبح ہو رہا تو دیکھ رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون.